ولا يعتنقه المجرمون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم حفظ صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على عقل التعينات المفادة من الأماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم أثرات الخاص في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرسول النبي المكي المدني القرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحبيب وعلى أخيه وابن عمه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسود الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبتي الرحمة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے اور آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ کی سماعتیں میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی. جس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا جاہلیت ماڈرن یا ماڈرن جاہلیت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کو صرف پازیٹیو کو دیکھ کر ہم نگیٹو کو درک نہیں کر سکتے. اگر نگیٹو دیکھتے ہیں تو پازیٹیو سمجھ میں آتا ہے. اشیاء کی ضد سے اشیاء کی معرفت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جس معاشرے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، غلو یہ کہ اس معاشرے کو بڑا ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گمراہیوں کے اندھیروں میں گر چکا ہے اور ظلمتوں کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے نجات کا، اور وہ راستہ اسلام نام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جاہلیت اولا تھی جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا، اور جاہلیت اخرى اس سے بدتر پیغمبر نے فرمایا، کل میں جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو جاہلیت اخرى میں یہ تمام ترقی یافتہ ابزار اور وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے شیاطین کے ذریعے سے کہ اس جہالت کو مزید فروغ دیا جائے، اس کو انٹینسیفائی کیا جائے تاکہ حق لوگوں تک پہنچ نہ پائے۔ اور اگر آپ کو کل کی باتیں اگر یاد ہو تو کس طریقے سے سید الشہداء نے جھنجھوڑا تھا علماء کو، نخبگان کو، انٹلیکچوئلز کو اپنے ٹائم کے، کہ تمہارے ہاتھ سے وہ منصب چلا گیا جس کو ادارہ کرنے کے لیے تمہیں مأمور کیا گیا تھا، تم نے اس رول کو اپنے ہاتھ سے خود دے دیا۔ اور نخبگان جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں نخبگان کے یا انٹلیکچوئلز کے اپنے ہاتھ سے اس منصب کو دینے کے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے خوف اور بزدلی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ لوگ، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں مگر دوسری فیلڈ میں وہ جو ہے ایک دم لاچار ہوتے ہیں اور بلکہ الٹریٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگ دوسری فیلڈ میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں جیسے کہ اس فیلڈ میں بھی وہ ایکسپرٹ ہیں، اور یہ مرض بعض اوقات مومنین بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بزدلی، حاکم کا خوف، یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب مادی مفادات کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ مادی مفادات کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ بک گئے ہیں۔ نوم چومسکی کیسا نام تھا آج کے دور میں، ایپسٹین فائلز میں اس کا نام نکلا ہے، اور وہ ایپسٹین کو بتا رہا ہے راستے کیسے اس میں سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ انٹلیکچوئلز جس کی کریڈیبلٹی جو ہے کا لوہا منواتے جو ہے کئی ڈیکیڈز نکل گئے، تو یہ نخبگان ہی ہیں۔ البتہ دوسرے بھی افراد ہیں، جیسے کہ آپ سننا چاہیں میڈیا میں تو ٹیڈ پوسٹل نام کے ایک MIT کے پروفیسر ہیں، آپ ان کی باتیں بھی سنیے، جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی مملکت، اپنی قوم کے مفادی کے لیے صحیح، لیکن باتیں حق کی ہیں۔ تو خوف یا بزدلی ہے، یا پھر مادی مفادات ہے، یا پھر تیسری دلیل مستضعفین سے دوری ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، جس سے they sell themselves off۔ اب اپنے نفس کو خوف کے ذریعے سے بیچا، مال کے ذریعے سے بیچا، اور پھر اس کے بعد نیوٹرل پوزیشننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، میں آج جو ہے نفس کو اگر بیچا جائے تو کیا قیمت پہ بیچنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، لیکن اپنے موضوع کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ تو یہ جو جاہلیت، ماڈرن جاہلیت ہے، اس میں جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ ہے رسوماتی دینداری اور فکری استعمار کا جو ہے معاشرے میں اسٹیبلش ہو جانا، یعنی کوگنیٹو کولونیلزم، فکری استعمار، یعنی ہماری فکر پر حاکم ہو گئے ہیں، ہماری فکر کو جو ہے نیویگیٹ کر رہے ہیں، یا پھر اگر چاہو تو رسوماتی دین داری کو جو ہے بڑھاوا دیں کہ کتنا جو ہے ریچول جو فارم ہے اس کو پروموٹ کریں،
اور دین کی جو اصل روح ہے اس کو نکال دیں کہ اتنے حجاج آ رہے ہیں، اتنا انتظام ہو رہا ہے، مملکت اتنے پیسے خرچ رہی ہے، 1-2 ملین آتے ہیں، اس میں ہر سال سٹیمپیڈ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس ریچول کو بھی پریزرو نہیں کیا جا سکتا۔ در حالی کہ ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے جب 40 میں آتے ہیں تو 20 ملین کہاں پر اور 1-2-3 ملین کہاں پر، اور وہاں پر اسٹیٹ پورا کنٹرول کر رہا ہے، تب بھی قابو نہیں کر سکتے، جبکہ لوگ محرم ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، 50 چیزیں ان پر حرام ہے جو وہ انجام نہیں دے سکتے، اور یہاں پر مومنین ہی ادارہ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں چل رہی ہیں بنا کوئی اسٹیمپیڈ کے، بنا کوئی ہلاکت کے۔ تو وہ ریچولسٹک فارم کو بھی یہ پریزرو نہیں کر سکتے، لیکن یہ چاہتے ہیں ریچول کو رکھیں لیکن ظلم کی بات نہ کریں، ظالم کی بات نہ کریں، انصاف کی بات نہ کریں، مستضعفین کی بات نہ کریں، آپریس لوگوں کی بات نہ کریں۔ کریں آپ جو ہے فوری، جب سے غزہ کا یہ ہوا ہے، کوئی حتیٰ فلسطین کا جھنڈا جو ہے یا فلسطین کا فلیگ کا کوئی بیچ بھی جو ہے خانہ کعبہ کے اطراف یا لباس میں یا کسی فارم میں پہن نہیں سکتا، اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے فوراً۔ بولنا تو دور کی بات ہے، لفظ بھی نہیں، کلام بھی نہیں کر سکتے، مگر ریچول فارم پریزروڈ ہے، بہت اچھے سے جو ہے ہو رہا ہے، بڑی لائٹنگ لگی ہوئی ہے 24/7، پاؤں کو جو ہے ٹھنڈک مل رہی ہے، اگر گرمی بھی ہے اس کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، ریچول کو پریزرو کیا جا رہا ہے، لیکن دین کی روح کو اس سے نکال لیا جا رہا ہے۔ یہی جاہلیت ہے، ماڈرن جاہلیت یہی ہے، اور لوگ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، ایک سے ایک لہن میں پڑھا جا رہا ہے قرآن بھی، اور احادیث بھی بیان کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ظالم اور مظلوم کی بات نہیں کر سکتے، کوئی انصاف کی بات نہیں کر سکتے، کوئی جسٹس کی بات نہیں کر سکتے۔ بس یہی کریں کہ پیغمبر نے کیسے مسواک کیا تھا، پیغمبر جو ہے کپڑے کیسے پہنتے تھے، پیجامہ کیسے پہنتے تھے، کرتا کیسے پہنتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، اسی میں لوگوں کو الجھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ دین کی روح تک نہ پہنچے۔ اور دین میں جو امامت اور ولایت حق ہے اس کو جو ہے پیش نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ کیا جائے گا تو پھر اس کے پیمانے پر یہ افراد نہ اتر سکتے ہیں، نہ لیاقت رکھتے ہیں، نہ ان کی یہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو صرف ویسل سٹیٹس ہیں، پراکسی سٹیٹس ہیں، جو صرف اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی جاہلیت، ماڈرن جاہلیت اسی کو کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ایک حربہ جو بہت ایفیکٹو حربہ ہے وہ ہے فکری استعمار، کہ لوگوں کی فکر کو جو ہے پلیوٹ کیا جائے، انٹلیکچوئل کرپشن ایجاد کیا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے، فیک نیوز کو اتنی بار کہا جائے کہ وہ ایسے لگنے لگے کہ وہ سچائی بن چکی ہے۔ اور الفاظ کا جادو ان کے ہاتھوں میں ایسا ہے، ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں جو اپنے الفاظ سے لوگوں کو محو کر دیتے ہیں، امیوز کر دیتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسی راستے میں اور اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں۔ اگر ماشاءاللہ جوان یہاں پر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، جارڈن پیٹرسن کا آپ نے نام سنا ہوگا، شروع میں جارڈن پیٹرسن آئے تھے اور ان کی آپ باتیں سنیے ایسی محو کرنے والی، پھر آہستہ سے ان کا ایجنڈا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیوس اور پرپیچول بیسس پہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جہالت میں رہے، مسلمان بھی جاہل رہے اور غیر مسلم بھی جاہل رہے، تاکہ استعمار کا، ظالمین کا ایجنڈا ہمیشہ آگے رہے اور وہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ ایسے ہی پروپیگنڈا کربلا واقع ہونے سے پہلے نہیں، اس سے اور پیچھے چلا جاؤں تو امیر المؤمنین کو ضرورت لگتی ہے اور شام میں لوگ سوال کر رہے ہیں
کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. گویا اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ گویا علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. علی مسجد میں کیا کر رہے تھے کہ مسجد میں ضربت لگی. کتنا سرمایہ گزاری کی گئی, جنریشنز کی تربیت کی گئی. بچے نرسری میں جو جاتے ہیں, ڈے کیئر جیسا ہوتا ہے, نرسری میں جاتے ہیں بچے, تو بنی امیہ نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ ان بچوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ان کے کھیلنے کے لیے, جب ان کا بریک ٹائم ہوتا تھا تو اس میں وہ بکری کے بچے سب کھیلتے تھے. اور ایک مرتبہ وہ بکری کا بچہ غائب. کیا ہو گیا؟ اب بچے منتظر ہیں کہ وہ بکری کا بچہ آئے تو ہم اپنے بریک ٹائم میں کھیلیں. تو ان سے کہا جاتا تھا, یہ اسٹیٹ لیول پر, یعنی ایز اے اسٹیٹ اس کو جو ہے تمام اپنے اداروں میں انفلوئنس کرتے ہوئے کیا گیا ہے. تو بچوں سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک ایسا ظالم شخص ہے جو تمہارے بچپن پر, جس نے کوئی رحم نہیں کھایا, اور تمہارے جو بکری کا بچہ تم کھیلتے تھے اس نے تار کر دیا, کاٹ دیا, اس کو ختم کر دیا, مار دیا. تو بچے بڑے مایوس ہو جاتے تھے کہ کون ایسا ظالم ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ایک کھلونا تھا, ایک بکری کا بچہ جس سے ہم کھیلتے تھے, اسے مار دیا گیا, اسے کاٹ دیا گیا, اس کو جو ہے. تو کہتے تھے اس شخص کا نام ہے علی. یعنی لفظ علی سے تنفر ان بچوں کے کانشینس میں انجیکٹ کیا جا رہا تھا, جبکہ وہ ابھی اس عمر میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ جہاں پر یہ مفاہیم کو سمجھ سکیں. آج دیکھیے, آج بھی بہت سی چیزیں, یعنی رینبو کا کیا حشر ہو گیا ہے. آپ اگر سٹورز میں جائیں تو پتہ بھی نہیں تھا کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ایسی فاسد فکر کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ وہ ایک نارملائز کیا جا رہا ہے اور اس کو انٹیوٹیو بنایا جا رہا ہے. بڑوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, بڑے دھوکا کھا جاتے ہیں کہ پورا سیزن آتا ہے, اگر آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں تو ایک پورا سیکشن اسی کے لیے بنا ہوگا, ان کی تقریم کی جا رہی ہے. کیسے کیسے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. یونیکارن, بچے ہمارے بھی کھیلتے ہیں, یونیکارن سے کھیلتے ہیں. آپ کو معلوم یونیکارن کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یونیکارن کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے, نہ اس کا میل جینڈر ہے نہ فیمیل جینڈر ہے. جینڈر نیوٹرالٹی کو بچپن سے ان کے ذہن میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ اس کا کوئی جینڈر نہ ہو. یہ پروپیگنڈا, یہ کھلونوں کے ذریعے, یہ میڈیا کے ذریعے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہالت ایسے ہی پھیلائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد امام حسین کا دور آتا ہے. امام حسین کے دور میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شامی بلکہ کوفے والے بھی اس بات پر راضی ہو گئے تھے, ولو یہ کہ انہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ معاذ اللہ حسین ابن علی بغاوت کر رہے ہیں. ایک باغی گروہ ہے جو خلیفۃ المسلمین کے سامنے قتال کرنے آیا ہے اور اس کا سر کچلنا ہے. ایسا لوگوں کو باور کرایا گیا ہے اور لوگ باور بھی ہوئے ہیں. اور جو باور نہیں ہو سکتے تھے انہیں ڈرا کر, دھمکا کر کہ اب فوج آئے گی. ابن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ, ابن زیاد کا کوئی لشکر نہیں تھا, ابن زیاد 32 گارڈز کے ساتھ اپنے محل میں تھا. 32 سولجرز who were defending ابن زیاد, اور کوئی نہیں تھا. صرف وہ دھمکیوں پر کوفیوں کو جو ہے سرنڈر کروا دیتا ہے کہ اب آ رہا ہے, شام سے لشکر آ رہا ہے. اتنے ہی میں لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. عزیزوں, ان لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق اگر ہے تو ہمیں وہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا کہ اگر ہمیں کوئی دھمکائے اور ڈرائے تو ہم کتنا جلدی سرنڈر کریں گے, کتنا جلدی سبمٹ کر دیں گے. پورا ایک نیریٹو بنایا گیا, بغاوت کا نیریٹو کریٹ کیا گیا, لوگوں کے اذہان کو آمادہ کیا گیا. یہ جاہلیت ہے.
ویسے ہی آج دیکھ لیجئے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پورا پورا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جھوٹ پر مبنی نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بعد میں کئی سال کے بعد نکلے گا کہ نہیں ایسا نہیں تھا. جیسے کہ عراق کی جنگ کا ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تو تھے ہی نہیں، یہ تو ایک جھوٹ تھی، صاف تاریخ جھوٹ جسے بنایا گیا تھا اور اس کے اساس پر اپنے مقاصد کو پہنچنا تھا. لیکن اللہ کا بھی ایک پلان تھا اور اللہ کا بھی پلان کامیاب ہوا. شیاطین ہی کا پلان کامیاب نہیں ہوا، اللہ کا بھی ایک پلان تھا کہ وہ بھی کامیاب ہوا ہے. تو یہ نیریٹو بنایا اسی لیے جا رہا ہے عزیزان محترم کہ دین صرف آؤٹ سائڈ اینڈ آؤٹ لک اور ریچولسٹک اور تشریفاتی دین رہ جائے، اس کے اندر روح نہ باقی نہ رہے. اور قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ، روز آخرت، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لانے اور اس کی محبت میں اپنا مال حقداروں کو دے. یعنی اس کا مینیفیسٹیشن صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس کا مینیفیسٹیشن عمل کے ساتھ بھی نظر آنا چاہیے. اور اس کے برخلاف شیاطین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں بظاہر خوشنما مگر باطل ڈالتے ہیں. دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جو بظاہر تو چیز خوشنما دکھتی ہے لیکن باطل ہوتا ہے، جو شیاطین ہے، جو جن اور انس دونوں. قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ایسے انبیاء کے اطراف افراد موجود تھے. ہر شخص جو نبی کی بزم میں بیٹھا ہے وہ صاحب تکریم نہیں ہے. منافقین بھی آتے تھے اور آ کر تسلیم بھی کرتے تھے. قالوا انک لرسول اللہ اذا جاءک المنافقون. سورہ منافقون کی آیتیں ملتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافقین جھوٹے ہیں. ان کا صرف مقصد جو ہے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا ہے. یہ ان کا مقصد کوئی الہی مقصد نہیں ہے. اس لیے ظواہر میں نہیں جانا چاہیے، بات میں کوئی وزن ہے کیا نہیں ہے وہ دیکھنا چاہیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الى طول الركوع الرجل وسجوده ولكن انظروا الى صدق حديثه واداء امانته. تم جو ہے اس پر انسان کے رکوع اور سجود سے متاثر مت ہو جاؤ، امپریس مت ہو جاؤ، بلکہ دیکھو کہ وہ اپنے بات میں سچائی رکھتا ہے کہ نہیں، اپنے قول پر باقی رہتا ہے کہ نہیں، اور وہ امین ہے کہ نہیں، ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں. آج کیا ہو گیا عزیزان محترم کہ کسی بات میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں. اپنے قول پر، اپنے عہد و پیمان پر لکھ کر سائن کرنے کے باوجود بھی منحرف ہو جاتے ہیں. یہ تو خیر غیر مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے. مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ہمدرد ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پیچھے سے کہتے ہیں کہ جائیے ابھی ختم کیجیے، یہی موقع ہے، اب اس کے بعد اور کوئی مزید موقع آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اور یہ جادو کے الفاظ سحر آمیز، یعنی جس میں کہتے ہیں نا جادو، کہ ہمارے جوانوں کو ہم
brother, we only want to talk about Quran, we don't want to talk about anything. قرآن کو ابزار کے ویسا، ہتھیار کے ویسا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اپنی یہ سویٹ ٹاک کے ساتھ جو ہے جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس کے اندر دین کی ڈیپتھ نہیں پائی جاتی، ان کے اندر فکری عمق ویسے نہیں پایا جاتا کہ جس سے وہ تحلیل کر سکے اور سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یعنی بے شک بعض بیانات جادو کا اثر رکھتے ہیں جو حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. ایسے بیان کرتے ہیں، بات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے. اور عزیزو، ادھر امام حسین بھی اپنی حجت پوری کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ سے ودا ہونے سے پہلے مخاطب ہو کر حسین جب اپنے سفر پر حج کو روک کر، حج سے باہر نکل کر، احرام سے باہر نکل کر سفر کر رہے تھے، تو امام نے فرمایا تھا خُذْتُ الْمَوْتَ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاةِ مَنْ كَانَ بَازِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ وَمُوَاطِنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنشَاءَ اللَّهِ. اپنے سفر کا اعلان کر رہے ہیں. موت اولاد آدم کے لیے ایسے ہی لکھی جا چکی ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں ہار کا نشان ہوتا ہے. اور اس کے بعد اور کلمات ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں جو کوئی بھی ہمارے راستے میں اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے تیار ہے اور اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ میں صبح سویرے روانہ ہونے والا ہوں. امام حسین تنہا نہیں چلے گئے، سب کو اختیار دیا ہے، حجت پوری کرتے ہوئے نکلے ہیں. عبداللہ ابن زبیر شب کی تاریکی میں مدینے کو چھوڑتا ہے، باوجود اس کے کہ دھمکیاں بنی امیہ کے حاکم سے مل چکی تھی، اس کے باوجود صبح سویرے امام حسین سفر کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا تھا جب شب میں مطالبہ کیا گیا تھا بیعت کا، تو کہا تھا صبح سویرے مسجد میں آؤ اور سب لوگوں کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا کہ بیعت ہوگی کہ نہیں ہوگی. سب کو بتا کر حسین جا رہے ہیں، کوئی سیکرٹ مشن نہیں تھا، لیکن حسین یہ چاہتے تھے کہ جو شخص آئے وہ تعارف یا مروت جیسے ہم کہتے ہیں لحاظ کر کے نہ آ جائیں کہ میں ہمراہ آ گیا اور پتہ چلا کہ اب تو میری جان کے لالے پڑ گئے. ہر وہ موقع اور ہر وہ فرصت، ہر وہ اپرچونٹی کہ جس سے انسان اپنی جان کی امان کر سکتا تھا، امام نے اسے وہ موقع دیا ہے. امام نے حجاج کو بتایا کہ جس حج کے لیے تم یہاں پر رکے ہوئے ہو، کل میں جا رہا ہوں، جسے میرے ساتھ آنا ہے وہ آئیں. یعنی اگر یہ ریچول پریزرو کرنا ہے تو اس کی روح کو پریزرو کرنے کے لیے کربلا جانا. اگر آج خانہ کعبہ محفوظ ہے، آج مناسک حج محفوظ ہے، تو اس کی وجہ کربلا ہے جس میں حسین نے قیام کیا تھا. اگر کربلا نہیں ہوتی تو پھر خانہ کعبہ بھی تاراج ہو چکا تھا، توڑ دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا. کربلا کے بعد بھی ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا تھا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو محافظ اور خادم حرمین اور یہ سب کہتے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی یہ عمل میں آ سکتا ہے، لیکن حسین نے دین کی روح کو ایسے پریزرو کر لیا اور اس کے بعد ایسوں کی تربیت کی کہ نسلاً بعد نسل، جیسا پیغمبر اکرم کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو کہ اے فاطمہ، جب بیوی نے کہا تھا بابا کیا میرے
نہ میں جب نہیں ہوں گی، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو پیغمبر کے فقرات ہیں، جیلن بعد جیلن، اے فاطمہ نسلن بعد نسلن، تمہارے بچے پر رونے والے اور اس کے مقصد کو زندہ رکھنے والے باقی رہیں گے، اور تم ان کی عورتوں کی شفاعت کراؤ گی فاطمہ، اور میں ان کے مردوں کی شفاعت کراؤں گی۔ تو آج وہ محاذ کھڑا ہوا ہے اور مؤمنین آمادہ ہیں، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی بات باقی رہی نہیں ہے، اور چاہے جو شیاطین کر لے ان کے عزائم پورے ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا مکر پریویل کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والا۔ اور پھر سید الشہداء نے یہی حجت پوری کی تھی کربلا کے میدان میں، اور اس میں سے حر جیسے نکل کر آئے تھے جن کو پتا تھا اگر آج حسین کے ہمراہ ہو جاؤں گا تو موت میرا مقدر بن جائے گی، لیکن سعادت بھی میرا مقدر بنے گی، شفاعت نبوی بھی میرا مقدر بنے گی۔ عزیزو، ہمیشہ سے اقلیت ہی میں تھے جو حق پرست رہے ہیں، لیکن بہت ہی تیزی سے، چونکہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے آگے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرواؤں کہ کیسے نفس کو بیچا جاتا ہے۔ اگر نفس کی قیمت لگائی بھی جائے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ If we want to sell ourselves, what should be the price for which we want to sell ourselves? مولا امیر المومنین کا قول ہے إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے نفوس کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا اسے جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں مت بیچو۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے فیورز کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اگر بیچنا بھی ہے تو جنت کے عوض اپنے نفس کو بیچو۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے نفس کو بیچ کر، اپنے بدن کو خون آلود کر کے میں اپنی جنت خرید رہا ہوں، اور اگر آج میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا تو پھر قیامت میں اور پھر ابدی عذاب کا مستحق بن جاؤں گا۔ اور دوسری جگہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو پوری دنیا کو بھی اپنے نفس کی قیمت نہ سمجھے، پوری دنیا کو اپنے نفس کی قیمت نہ سمجھے۔ انسان کا نفس اتنا اہم ہے عزیز، ہم تو اپنے نفس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اور اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنے میں پوری عمر گزار دیتے ہیں، اور نفس جو ہے غریب ہو جاتا ہے، ہمارے ہمراہ ہوتا ہے لیکن غریب ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا محاسبہ کرنے سے بھی گریز کرنے لگتے ہیں، جبکہ سب سے ارزشمند شے جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نفس ہے، اور اس کی قیمت پوری دنیا بھی کم پڑ جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے۔ دوسرا ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام سے، الا ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنہ فلا تبعوها بغیرها۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسموں کی قیمت صرف جنت ہے، پس اسے کسی اور چیز کے بدلے مت بیچو۔ اگر ہم اپنے آپ کو بیچنا بھی چاہتے ہیں تو جنت کے عوض بیچنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے فیورز کے لیے انسان اگر اپنے نفس کو بیچ دے تو وہ نفس آلودہ ہوتے ہوتے اتنا، اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر وہ نفس بھی ہے جو ہمیں سو کی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، میسمرائز کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے نفس کی قیمت جنت سے کم
نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جنت ہی ہے مومنین کی قیمت. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ بھی جو قیمت لگا رہا ہے جنت, مومنین کے نفوس کی قیمت جنت لگا رہا ہے. خود مومنین اپنے آپ کو انڈر سیل کر دے تو پھر کتنی بدبختی ہے. آپ کے پاس ایک شے ہے جو بہت قیمتی ہے اور آپ اس کو کوڑیوں کے مول بیچ دیں. ویسے ہی ہے کہ ہمارے نفس کی قیمت اگر ہم کو لگانا ہے تو مومنین کے نفس کو اللہ جنت کے بدلے خریدنے کے لیے تیار. اور عزیزوں, جس آیت کریمہ سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا اس میں نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو اب یہ جنت سے بھی بالا تر مقام ہے, یہ جنت سے بھی بالا تر مقام ہے کہ جہاں پر مرضی الہی کے لیے اپنے نفس کو بیچا جا رہا ہے. اور آپ بخوبی مانوس ہیں اس آیت کی تعویل میں کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ جب مولا امیر المؤمنین پیغمبر کے بستر پر سو جاتے ہیں, پیغمبر کے بستر پر سو جاتے ہیں, تو یہ تعریف اللہ خود کر رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی سے خرید لیتے ہیں, نفس کو بیچتے ہیں, اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. ایسا محترم, ہم کو کربلا جنت تک نہیں لے جا رہی ہے, مرضی پروردگار تک لے جا رہی ہے, رضائے الہی تک پہنچا رہی ہے کربلا. جنت میں تو بہت لوگ رہیں گے, بہت سے طبقے رہیں گے, اور بلکہ ہمارے استاد نے ایک بہت ہی چھوٹا آسان شعر ہے جو کبھی کلاس میں کہا تھا, میرے ذہن میں رہ گیا. حلوہ تو ہم جانتے ہیں, فارسی میں شعر ہے, حلوہ بے کسی دے کہ محبت نہ چشی دے, یعنی حلوہ اسے دے جو محبت کا بھی مزہ چکھا نہیں. تو جنت اور اس کے تمام لوازمات یہ انسان کے لیے کم از کم قیمت ہے, لیکن لقاء الہی, وہ حرم الہی تک پہنچنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا, یہ مقصد ہے جہاں تک ائمہ ہم کو لے جانا چاہتے ہیں. اور اس کا ایک پریکٹیکل پاتھ وے ہے, کیونکہ اگر پریکٹیکل پاتھ وے نہیں ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں وہ ائمہ تھے اور امام تھے اور وہ جا سکتے ہیں, اور رضا الہی کو اخذ کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے, ہم کیسے اللہ کو راضی کریں. تو میں بہت ہی جلدی کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, کچھ مقدمات کے ساتھ, کہ آیہ کریمہ کہتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو. انفاق سے نیکی تک پہنچا جاتا ہے, اور انفاق ہی کے ذریعے سے رضا الہی کو کسب کیا جاتا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں, ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو 2 گنا بنا دے, اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے, اور اللہ تمہارے اعمال کا
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि आयत बहुत तवील हो गई और मैं फिकरात अरबी में भी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे लोग मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, अपने अम्वाल को ये क्या करते हैं, अपने अम्वाल को रज़ाए खुदा हासिल करने के लिए दे देते हैं, इंफाक करते हैं, देते हैं अल्लाह की रज़ा। तो अगर हमको रज़ाए इलाही चाहिए तो फिर ज़बानी जमा खर्च काफ़ी नहीं है, लिप सर्विस इज नॉट गोइंग टू काउंट। हमको वो देना होगा जो हमारे लिए अजीज है, हमारे लिए महबूब है, चाहे वो हमारा माल हो, चाहे हमारी औलाद हो, अल्लाह की रज़ा में देना होगा। और हम देखते हैं अजीजों, इसकी मेराज को करबला में कि वहाँ पर मुमिनीन अपना नफ्स नहीं बेच रहे हैं रज़ा इलाही खरीदने के लिए, बल्कि अल्लाह राजी होकर तलब कर रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन, अपने रब की तरफ पलट आ, इस आलम में कि तू उससे राजी है और तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। यहाँ पर बंदा राजी है और रब राजी है, ये फिर मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर नफ्स को बेचना है तो रज़ाए इलाही के लिए बेचना है। नुखबगान, क्योंकि किसी उन्वान से सही हम वो नुखबगान में शामिल होते हैं जिन्होंने ज़हमतें की, सफ़र की ज़हमतें की, हिजरत की ज़हमतें की, गुरबत में आकर अपने मौक़िफ़ को मजबूत किया, तालीम, दुनियावी तालीम हासिल की और एक मकाम हासिल किया, और हमारी एक हैसियत इस मुआशरे में पाई जाती है। उस हैसियत को न्यूट्रल बनाकर पैसिव सोसाइटी में नहीं रहना, बल्कि उस हैसियत से कुछ अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। हाँ, उसमें कुछ प्राइस तो होगी, उसमें कुछ कीमत तो देनी होगी, नथिंग इज फ्री, वो तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को आमादा करना है। और करबला ये बता रही है कि ये नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जो अल्लाह का ऐलान हो रहा है, करबला की फिजा में ये आयात गूंज रही है, ये बता रही है कि हुसैन इब्न अली के साथ जो अफराद हमरा हो गए वो भी उससे फैज़याब हो गए। उस नफ्स मुतमइन के तूफ़ैल में वो भी उस मकाम पर पहुंच गए कि जहां पर वो राजी और उनका रब उनसे राजी है। मोहतरम, अपने मारूज़ात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कि हुसैन इब्न अली ने जो कीमत दी है रज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए, क्या यूँ कहूँ, हुसैन ने अपना वादा पूरा किया, अपने जद को जो वादा किया था हुसैन ने वो वादा पूरा किया। लेकिन मख्तल में हुसैन जब अपने आप को तन्हा पाते हैं, करबला की ज़मीन पर एक ज़लज़ला आ गया, एक दोपहर में फ़ातिमा का घर उजड़ गया, अब कोई ना नासिर रहा, ना यावर रहा, ना हमदर्द रहा, चारों तरफ दुश्मन हैं, दुश्मन की तलवारें हैं और शुहदा के लाशें एक एक करके हुसैन क़याम में ला चुके। हालांकि एक वो भी मज़लूम शहीद है जिसने इस मुज़ाहमत को बर्दाश्त नहीं किया कि उसका आका उसके लाशे को फुरात से ला सके, खुद वसीयत कर दी कि मौला मेरे लाशे को क़याम की तरफ ना ले जाइएगा। अजीज़ो,
شہداء نے اپنی جان فدا کر دی، اور حسین ابن علی اب مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور رخصت ہونے کے لیے بیویوں سے خیمے میں آتے ہیں، اور فضہ اماں کی کنیز فضہ حسین کو جب دیکھتی ہے کہ اب حسین ماں کا سلہا ہوا وہ پیراہن پہن چکے ہیں اور زینب سے ملاقات ہو چکی ہے، اور حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے ہیں، اور زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا ہے، اماں کی وصیت پوری کر دی، اس لیے کہ جب ماں جائے نے اس پیراہن کو طلب کیا کہ جو ماں نے سیا تھا، تو زینب سمجھ گئی کہ اب یہ میرے ماں جائے کی آخری سواری ہے، اور حسین مقتل کی جانب جا رہے ہیں۔ تو عزیزو، حسین نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں ایک مرتبہ دور میں لے لیتی ہے، گھیرے میں لے لیتی ہیں حسین کو۔ ماں کی کنیز فضہ کہتی ہے کہ شہزادے آپ چلے جائیں گے، ہم آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ماتم نہیں کر سکیں گے، ہم جو حالات اور شرائط دیکھ رہے ہیں تو حسین کا ماتم حسین کی زندگی میں بیویوں نے کیا ہے، اور حسین درمیان میں ہے، اور بیویاں واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں اور حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، دائنی جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، اب کوئی ہے نہیں جو حسین کو سوار کرے۔ حسین صدا دیتے ہیں، اے میرے شیرو کہاں ہو، میں تمہیں پکار رہا ہوں لیکن تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ لیکن ایک مرتبہ زینب آ جاتی ہے، اور زینب آ کر کہتی ہے ماں جائے، ابھی زینب زندہ ہے، سید سجاد غش میں ہے لیکن زینب زندہ ہے، اور زینب سوار کرے گی، اور حسین کو زینب سوار کر دیتی ہے، اور حسین آخری رخصت کے بعد مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں، لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ حسین اپنی سواری کو کہتے ہیں ذوالجناح یہ آخری سواری ہے ذوالجناح، اب اس کے بعد مزاحمت تمام ہے ذوالجناح۔ لیکن ذوالجناح کرے تو کیا کرے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ پاؤں سے ذوالجناح کے حسین کی 4 سالہ بچی لپٹی ہوئی ہے اور جانے نہیں دیتی، اور یہ کہہ رہی ہے ذوالجناح جو کوئی بھی آج مقتل کی جانب گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، میں اپنے بابا کو جانے نہیں دوں گی۔ عزیزو، حسین کیسے رخصت ہو سکینہ سے، حسین اترتے ہیں، حسین تسلی دینا چاہتے ہیں تو کیسے تسلی دے، یہ کہہ کے دیکھا والی سکینہ کو یاد سے لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیار سے، بولی وہ تشنکام شہ حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیہ سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، شہ نے کہا کہ ہاں سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو عیانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بی بی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو کر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پا غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں فصل کرو اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، نندے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تاب شام، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، سکینہ نے یتیمی میں
رہی ہے اور بے اختیار رو رہی ہے. اس ملعون نے اس 4 سالہ بچی کی تسلی کے لیے کیا سامان اور کیا اسباب مہیا کیے تھے عزیزو. حسین کا کٹا ہوا سر زندان میں لایا جاتا ہے. دشت میں سر کو دیکھ کر سکینہ بی بی اپنے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے. بابا آپ کی زلفوں میں خون کیوں نظر آ رہا ہے؟ بابا آپ کی باچھیں کیوں کٹی ہوئی ہے؟ آپ کی رگے گردن کس نے کاٹا بابا؟ بچی یہ کہتے کہتے روتے روتے اس دنیا سے گزر جاتی ہے. سید سجاد بہن کی نفس دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ ہمارے بابا سے جا کر ملحق ہو گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پارے تو اس ہماری قلیل عزاداری کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے تمہیں حسین کے. چولہ مومنین و مومنات کی حاجات کو بھر لا. جو مخلوق ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما. بارے الہ اگر دشمنان اسلام قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت کر ورنہ اس پر نابود کر. مؤمنین جو دفاع کر رہے ہیں ان کی پیروزی اور ان کی فتح یابی تیرے ہاتھ میں پروردگارا. مومنین کی حیبت دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے. تعجیل فرما حضور قائم علیہ محمد. ہم سب کو ان کے ناصر و مشکل. آپ سب سے گزارش ہے آپ تمام کے مرحومین کی ارواح کے لیے, اسپانسرز کے مرحومین کے ارواح کے لیے, رہبر معظم کے لیے, شہید قدس کے لیے, خصوصاً جو انعام دیے جا رہے ہیں مرزا علی محمود ابن مرزا محمود حسین, سید ہادی علی جعفری ابن سید صفدر حسن جعفری اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو احساس کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.